السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كنتم جنبا فاطهروا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، برادران اسلام، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، پردہ نشین ماں و بہن، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بے شمار انعامات و احسانات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رب اشرف المخلوقات بنایا۔ مزید اللہ کا احسان یہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ مزید اللہ کا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین اور مسئلہ و مسائل کی بات سننے سنانے کا موقع فراہم فرمایا۔ معزز سامعین، پردہ نشین ماں و بہن، آج آپ کے سامنے مختصر وقت میں کچھ ضروری مسائل بیان کرنا ہے جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ غسل کے فرائض۔ تو آئیے ہم پاکی ناپاکی کے سلسلے میں پہلے کچھ باتیں سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر تم حالت جنوبی میں ہو تو مکمل پاک ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ محترم سامعین، نجاست اور ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقی، ایک ہے نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، دوسرے قسم نجاست خفیفہ۔ اور نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر سے مراد بے وضو ہونا، یعنی وضو کا ٹوٹ جانا، اور حدث اکبر سے مراد بے غسل ہو جانا، یعنی غسل کا ٹوٹ جانا۔ تو آج آپ کے سامنے خاص طور پر غسل کے ضروری مسائل کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہم بغور سماعت فرمائیں، اور بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسئلہ و مسائل سننے سنانے میں، سیکھنے سکھانے میں اور بولنے میں شرمانے کی بات نہیں۔ شریعت کے اندر شریعت کے مسائل بیان کرنے میں شرمانے سے بات نہیں بنے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے آئیے غسل کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہے وہ ہم ملاحظہ کریں۔ غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، پہلے ہم ان کو معلوم کریں۔ غسل 4 وجہ سے انسان پر فرض ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ان فرائض، ان وجوہات میں سے کچھ خاص وجوہات ہے مرد کے لیے، کچھ عورتوں کے لیے، کچھ وجہ ایسے ہیں جس میں دونوں شریک ہو۔ تو آئیے غسل کے فرض ہونے کے وجوہات 4 ہیں۔ نمبر 1 پر شہوت اور جوش اور کودنے کی صورت میں، کیفیت میں مرد عورت کے منی کا خروج ہو۔ دوسرے اس میں احتلام بھی آ جاتے ہیں، اور میاں بیوی کے صحبت یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو نمبر 1 شہوت اور جوش کے ساتھ، کودنے کے ساتھ منی کا خروج ہو۔ نمبر 2 پر
مرد کے سپاری یعنی کٹا ہوا حصے کا قبل یا دبر یعنی سامنے کے راستے یا پیچھے کے راستے میں حصے کے راستے کے اندر چلا جائے، اس سے غسل دونوں پر فرض ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے کہ حیض کا زمانہ۔ حیض کے زمانے میں جب عورت کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے اس کے بعد اس عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 پر نفاس کے زمانے میں جب نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے اس عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ ان 4 وجہ سے ہمارے اوپر غسل فرض ہوتے ہیں۔ اب رہی بات غسل ہمیں کرنا ہے، غسل کرنے میں کتنے فرائض ہیں، غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں اس کو معلوم کرنا ہے۔ آئیے فقہ کی مختلف کتابوں میں مختلف فرائض بیان کیے۔ صاحب نور العزا بتاتے ہیں کہ غسل کے اندر 11 فرائض ہیں۔ صاحب قدری، صاحب کنز الدقائق اور دیگر فقہ کی کتابوں میں اکثر فقہ کی کتابوں میں غسل کے فرائض 3 بتائے۔ تو آئیے پہلے ہم غسل کے فرائض 3 کیا کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 پر منہ کے اندرونی حصہ کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لینا ہے، اچھی سے گرڑا اور کلی کا۔ نمبر 2 پر ناک کے اندرونی حصہ میں پانی کا پہنچانا، یعنی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پر سر سے پیر تک اس طرح پانی بہانا کہ پورے بدن پر کہیں بھی ایک بال برابر خشک نہ رہے۔ تو غسل کے اندر فرائض 3 ہے۔ نمبر 1 پر منہ کے اندرونی حصہ کا اچھی طرح سے دھونا یعنی پانی پہنچانا۔ نمبر 2 پر ناک کے اندرونی حصہ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پر سر سے پیر تک پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کہیں ایک بال برابر خشک نہ رہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر غسل کے اندر انسان سر سے پیر تک ہر ایسی جگہ جہاں پانی پہنچانا ممکن ہو وہاں پر پانی پہنچا دینا، یہ غسل کے ایک ہی فرض ایسا ہے جو تمام فرائض اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال غسل کے فرائض ہم سنیں، غسل کو ہم اہتمام کے ساتھ، غسل فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہم غسل کرنے بغیر تاخیر کے غسل کر لینا بہترین ہے، اچھا ہے۔ بلا وجہ زیادہ تاخیر کرنا غسل کرنے میں گناہ کبیرہ۔ بہت سارے ہمارے مرد عورت، ہم میں سے مرد عورت ایسے ہیں اکثر تو غسل کے فرائض جانتے نہیں ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں غسل کو تاخیر سے کرتے ہیں اور شرماتے ہیں۔ اگر میں غسل کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، بری بات ہے۔ انسان سے شرمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ جس نے ہمیں ایک ناپاک قطرہ سے بنایا ہے، طرح طرح کے احسانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ اللہ سے شرمائے بغیر انسان سے شرماتے ہیں، اور انسان سے شرما کر اللہ کا ایک حکم نماز اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ایک وقت کے نماز کو اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے اس کے جرم اور اس کے گناہ کے بارے میں حدیث میں بات آئی ہے کہ ایک وقت کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس اس کو جہنم میں جنت۔ اس لیے انسان سے شرما کر غسل فرض ہونے کے بعد غسل نہ کر کے ہم نماز کو قضا کریں گے اور بلا وجہ ہم غسل تاخیر سے کریں گے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اور پورے مسلمانوں کو، اللہ مرد ہو یا عورت، اہتمام کے ساتھ غسل کر کے تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔